ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ آپ سن رہے ہیں انکل ٹام's کیبن کا اردو ترجمہ۔ یہ ناول 19ویں صدی کا سب سے زیادہ فروخت ہونے والا ناول ہے جس نے دنیا سے غلامی کے خاتمے کے لیے راہ ہموار کی۔ اس کو تحریر کیا ہے ہیریٹ بیچر اسٹو نے۔ آئیے سنتے ہیں۔ فروری کے سرد مہینے میں دو آدمی شاندار کمرے میں بیٹھے کسی اہم مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے۔ ایک آدمی کی شخصیت اگرچہ متاثر کن نہ تھی مگر بہترین کپڑوں، ہاتھوں میں پہنی قیمتی انگوٹھیوں اور سونے کی نمائش سے اپنے آپ کو امیر زادہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ دوسرا شخص مسٹر شیلبی جو گھر کا مالک تھا کو دیکھ کر پہلی ہی نظر میں اندازہ ہو سکتا تھا کہ وہ خاندانی انسان ہے۔ مسٹر شیلبی اپنے غلام ٹام کی تعریف کر رہا تھا کہ وہ عام حبشی غلاموں سے مختلف ہے، بہت ہی ایماندار، محنتی، قابل اور نیک، قیمتی اشیاء کی دیکھ بھال بھی وہی کرتا ہے، مذہب کا بھی اسے علم ہے۔ دوسرا آدمی جو کہ غلاموں کی تجارت کرتا ہے بولا، لوگ کہتے ہیں حبشی غلام صرف برے ہی ہوتے ہیں، مگر آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے بھی کچھ عرصے پہلے ایسا ہی ایک اچھا غلام ملا جو میں نے کم قیمت میں خرید کر مہنگے داموں بیچا۔ مسٹر شیلبی نے بات جاری رکھی، ٹام کو میں نے اپنے کام سے بھیجا اور وہ $500 کی بڑی رقم ایمانداری سے واپس لے آیا۔ میں اسے اپنے آپ سے جدا نہیں کرنا چاہتا، مگر جو قرضہ میں نے تم سے لے رکھا ہے اس کے بدلے میں ٹام جیسا ایماندار اور محنتی حبشی غلام تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، مگر کوئی کم عمر لڑکا یا لڑکی بھی اس کے ساتھ مجھے چاہیے۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک افریقی بچہ جس کی عمر 4-5 سال کے قریب ہوگی اندر داخل ہوا۔ سیاہ فام ہونے کے باوجود خوبصورتی اس کے چہرے سے نمایاں تھی، خوبصورت بال، شاندار آنکھیں۔ مسٹر شیلبی نے اس کی طرف کشمش پھینکی جو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں نے جلدی جلدی پکڑنے کی کوشش کی۔ مسٹر شیلبی نے ہنستے ہوئے کہا، جم، انہیں دکھاؤ کہ تم کس طرح گاتے ہو اور ڈانس کرتے ہو۔ چھوٹے بچے نے گانا گانا شروع کیا، ساتھ ہی ڈانس بھی کرتا رہا۔ ہیلی بھی خوش تھا۔ شیلبی نے بچے سے اور فرمائشیں کیں۔ مسٹر شیلبی اور ہیلی ہنستے رہے، خوش ہوتے رہے۔ دروازہ کھلا اور 25 سالہ خوبصورت عورت اندر داخل ہوئی۔ وہ بچے کی ماں تھی، اگرچہ افریقی مگر بہت خوبصورت۔ میں ہیری کو تلاش کر رہی تھی۔ اس نے بچے کو لیا، پیار کیا اور ساتھ لے کر چلی گئی۔ ہیلی بولا، یہ عورت مجھے بیچ دو۔ نہیں، یہ میری بیوی کی خدمت پر مامور ہے، اس لیے اسے بیچنا ممکن نہیں۔ ٹھیک ہے، مگر یہ نہ کہیں کہ بچہ بھی نہیں مل سکتا۔ ایک آدمی کو بچوں کی ضرورت ہے، وہ ان غلام بچوں کو کام سکھا کر ان سے کام لینا چاہتا ہے۔ مسٹر شیلبی نے اعتراض کیا، 4-5 سال کا یہ بچہ ماں کے بغیر کس طرح رہ سکتا ہے؟ مگر ہیلی کامیاب تاجر تھا اور جلد ہی شیلبی کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ قرض اتر سکے تو ٹام اور ہیری کو دینا پڑے گا۔ ننھے ہیری کی ماں ایلائزا کے کان بھی یہ الفاظ سن چکے تھے کہ اس کے پیارے بچے کو اس سے جدا کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بچہ اس سے جدا ہو سکتا ہے، یہ خیال آتے ہی بچے کو اس قدر زور سے سینے سے لگایا کہ وہ پریشان ہو کر رونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی مالکن کے پاس تھی، مگر جب ہر کام میں غلطی کی تو مالکن نے پوچھ ہی لیا، پریشان لگتی ہو ایلائزا، کیا بات ہے؟ وہ رونے لگی، قریب بیٹھی۔ مسز، ایک آدمی مالک سے میرے ہیری کو خریدنے کی بات کر رہا تھا۔ بے وقوف ہو تم ایلائزا، تمہارے مالک اپنے ملازم بیچنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ چلو اب کام کرو اور بے وقوف سوچوں کو دماغ سے نکال دو۔ اپنی مالکن کے تسلی دلانے پر اسے کچھ اطمینان ہوا۔ مسز شیلبی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، امیر بھی تھیں اور پڑھی لکھی بھی، نیکی اور بدی میں تمیز کرنے والی۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے ان کا شوہر ان کی عزت کرتا اور اہم فیصلوں سے پہلے ان کی رائے ضرور لیتا۔
اور یہی بنیادی وجہ تھی کہ اس گھر کے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا۔ مسٹر شیلبی کو اب یہ فکر تھی کہ اپنی بیوی سے کس طرح بات کریں کہ وہ ٹام اور ہیری کو بیچنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف جب ایلائزا نے اپنے بچے کو بیچنے کے بارے میں بات کی تو مسز شیلبی کو ذرا بھی اس بات پر یقین نہ ہوا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ان کا شوہر بے حد اچھا انسان ہے۔ مسز شیلبی کے باہر جانے کے بعد ایلائزا سے ملنے ایک اور حبشی آیا۔ یہ بھی اگرچہ کالا تھا مگر خوبصورت انسان، ایلائزا کا شوہر، مگر وہ غصے میں لگ رہا تھا۔ ایلائزا نے کہا، دیکھو ہمارا بیٹا ہیری کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، تو وہ غصے میں بولا، کاش یہ پیدا نہ ہوتا، کاش میں بھی پیدا نہ ہوتا، بلکہ کاش ایلائزا تم مجھ سے کبھی نہ ملی ہوتی۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا مگر حالات ہی اس طرح کے ہو جاتے ہیں۔ ایلائزا پریشان ہو کر بولی، جارج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایلائزا، میں اپنے بچے سے بہت محبت کرتا ہوں، تم میرے لیے دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہو، میری زندگی کا کل اثاثہ، مگر کاش میں تمہیں نہ دیکھتا۔ زندگی دکھ درد سے بھری ہے، صرف تکلیف ہی تکلیف ہے، ایک کیڑے سے بھی بدتر زندگی ہے میری، میں تکلیفیں اٹھا رہا ہوں اور تم بھی میرے ساتھ تکلیفیں اٹھانے پر مجبور ہو، ایسی زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے۔ ایلائزا بولی، جارج تمہارا مالک سخت انسان ہے، تم مشکلات میں زندگی گزار رہے ہو، مگر خدا کے لیے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ میں صبر کروں؟ تم کہہ رہی ہو صبر کروں، اب تک صبر ہی تو کر رہا ہوں۔ مجھے اس جگہ میرے مالک نے نوکری نہ کرنے دی جہاں ہر شخص مجھ پر مہربان تھا، اگرچہ میں اپنی پوری کمائی اپنے مالک کے حوالے کرتا رہا۔ اسے معاف کر دو، وہ تمہارا مالک ہے۔ میرا مالک؟ کس نے بنایا ہے اسے میرا مالک اور مجھے اس کا غلام؟ کیا اسے مالک بننے کا حق حاصل ہے؟ میں بھی تو اس کی طرح کا ایک انسان ہوں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ بہتر انسان، اس سے زیادہ بہتر پڑھ لکھ سکتا ہوں، اس سے زیادہ بہتر کام کر سکتا ہوں، اور سب کچھ خود حاصل کیا۔ اس نے تو ہمیشہ علم حاصل کرنے سے مجھے روکا اور اب مجھ سے جلتا ہے، مجھے اپنی اہلیت کے مطابق کام نہیں کرنے دیتا، بلکہ وہ کام کرواتا ہے جو جانور بھی کر سکتے ہیں، بلکہ غلیظ ترین اور مشکل ترین کام کروا کر جان بوجھ کر مجھے اذیت دیتا ہے۔ جارج تم مجھے خوف زدہ کر رہے ہو، مجھے لگتا ہے تم کچھ غلط کر جاؤ گے۔ میں جانتی ہوں تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مگر احتیاط سے کام لو، غصہ نہ کرو، میرے لیے برداشت کر لو، اپنے پیارے بیٹے ہیری کے لیے اسے معاف کرتے رہو۔ میں نے تو ہمیشہ برداشت کیا، مگر اب بات برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے، مجھ سے مزید برداشت نہ ہو سکے گا، ہر بات پر ذلیل کرتا ہے، اگر فارغ وقت میں کبھی پڑھنے لگتا ہوں تو دوبارہ کام پر لگا دیتا ہے، مجھے پڑھتا دیکھ کر جل جاتا ہے، کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میرے دماغ میں شیطان ہے اور وہ کیا سوچتا ہے اور وہ اسے ختم کر دے گا۔ ابھی کل ہی میں گھوڑا گاڑی پر پتھر رکھ رہا تھا، اس نے گھوڑے کو خوف زدہ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے آرام سے کہا، مجھے کام کرنے دیں۔ یہ بات سن کر مجھے کوڑے سے مارنے لگا۔ میں نے ہاتھ پکڑ کر مارنے سے روکا تو اپنے باپ کے پاس شکایت لے کر گیا کہ میں اسے مار رہا ہوں۔ باپ آیا، مجھے درخت سے باندھ دیا اور دونوں باپ بیٹے نے اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ ایک دن اسے ان باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھیں۔ مجھے بس یہ بتا دو ایلائزا کہ وہ کون ہے جس نے اجازت دی ہے کہ میں اس کا غلام بنوں اور وہ میرا آقا؟ ایلائزا بولی، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا مذہب ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اپنے مالک سے وفادار رہیں۔ تم تو اپنے مالک سے وفادار رہ سکتی ہو، وہ اچھا انسان ہے، تمہیں بچوں کی طرح رکھتا ہے، تمہیں اچھے طور طریقے سکھائے، تعلیم بھی دی، مگر میں تو اپنے مالک کے لیے کمائی کرتا ہوں اور جواب میں ذلت اور مار بھی برداشت کرتا ہوں، اب مزید برداشت نہیں کروں گا۔ ایلائزا کانپ رہی تھی۔ ایلائزا، تم نے مجھے جو پیارا کتے کا بچہ تحفے میں دیا وہ مجھے بہت عزیز تھا، ہر وقت میرے ساتھ رہتا، میرے ساتھ سوتا، مجھے ایسے دیکھتا جیسے میرے خیالات سمجھ رہا ہو۔
کل میں اپنی خوراک میں سے کچھ حصہ اسے دے رہا تھا۔ مالک نے دیکھ لیا اور کہا کہ وہ اجازت نہیں دے گا کہ حبشی غلام کے پاس اس کا اپنا کتا ہو۔ پھر حکم دیا کہ گلے میں پتھر باندھ کر دریا میں ڈال دوں۔ جارج، تم ایسا نہیں کرو گے۔ نہیں، میں نے ایسا نہیں کیا، مگر اس نے کر دیا۔ دریا میں ڈوبتے ہوئے مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے پوچھ رہا ہو کہ میں اسے کیوں نہیں بچا رہا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مزید برداشت نہیں کروں گا۔ ایلائزا بولی، ہم مذہب پر یقین رکھتے ہیں، خدا ہماری مدد کرے گا۔ خدا؟ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، خدا ہماری مدد کرے گا، مگر بعض اوقات تو میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ خدا ہمارے ساتھ ایسے ظلم کیوں ہونے دیتا ہے۔ جارج، مالکن کہتی ہیں جب ہمارے ساتھ غلط بھی ہو رہا ہو تو خیال کرنا چاہیے کہ اس میں خدا کی حکمت ہے۔ ہاں، ان لوگوں کے لیے یہ کہنا بہت آسان بات ہے جو صوفوں پر بیٹھتے ہیں اور شاندار گاڑیوں پر سفر کرتے ہیں۔ میں بھی برداشت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر آخر کہاں تک؟ برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اب اسے یہ بھی جلن ہے کہ مسٹر شیلبی نے تمہاری میرے ساتھ شادی کیوں کر دی۔ اب کہتا ہے کہ میں تم سے ملنے یہاں نہیں آ سکتا۔ مگر جارج، ہم نے تو شادی کی ہے، سب موجود تھے، چرچ میں ہماری شادی ہوئی۔ ایلائزا، قانون کے مطابق غلام شادی نہیں کر سکتے، اس ملک میں یہی قانون ہے۔ میرا مالک چاہے تو تم میری بیوی نہیں رہ سکتی، اور اسی لیے میں سوچتا ہوں کہ تم مجھے نہ ملی ہوتی، ہم ایک دوسرے کو نہ جانتے تو بہتر ہوتا۔ کاش میں اس دنیا میں آیا ہی نہ ہوتا، کاش ہماری کوئی اولاد ہی نہ ہوتی۔ اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایلائزا بولی، مگر میرا مالک تو بہت نیک اور اچھا انسان ہے۔ ہاں، اچھا انسان ہے، مگر کیا معلوم کب مر جائے، یا پھر تمہیں کسی اور کے ہاتھوں بیچ دے۔ ہیری بھی تو کسی دوسرے کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ ایلائزا کا دھیان فوری طور پر اس آدمی کی طرف گیا جو ہیری کو خریدنے کی بات کر رہا تھا۔ اسے اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہوئی۔ پہلے سوچا کہ اسے بتائے کہ اس نے کیا سنا تھا، پھر چپ رہی۔ اس کا شوہر تو پہلے ہی سخت تکلیف میں تھا۔ جارج نے دکھی لہجے میں کہا، میری پیاری ایلائزا، خدا حافظ، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ جا رہے ہو؟ کہاں؟ کینیڈا، وہاں جا کر کمائی کر کے تمہیں آزاد کروا لوں گا۔ یہی ہمارے لیے امید کی آخری کرن ہے۔ تمہارا مالک اچھا انسان ہے، رقم لے کر تمہیں آزاد کر دے گا، مگر تم بھاگ رہے ہو۔ اگر پکڑے گئے تو میں مر جاؤں گا، ان کے ہاتھ نہیں آؤں گا، یا آزاد زندگی گزاروں گا یا جان دے دوں گا۔ کیا اپنی جان لے لو گے؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہی مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ مجھے کبھی زندہ حالت میں دریا پار نہیں کرنے دیں گے۔ جارج، ایسا نہ کرو، میرے لیے، اپنے بچے کے لیے، خدا کے لیے۔ سنو ایلائزا، چند دوسرے لوگ بھی میری مدد کر رہے ہیں۔ میں اسے کہوں گا تمہارے ساتھ میرا تعلق ختم ہو گیا ہے تاکہ تم پر سختی نہ کریں، پھر چند دن بعد غائب ہو جاؤں گا۔ تم فکر نہ کرنا، میں کینیڈا جا کر آزاد ہوں گا اور تمہیں آزاد کرواؤں گا۔ دونوں رو رہے تھے، یہ ان کی آخری ملاقات تھی۔ آئیے اب انکل ٹام کے لکڑی کے بنے ہوئے کمرے پر نظر ڈالتے ہیں، جو مالک کے شاندار گھر کے قریب ہی بنا ہوا تھا۔ کمرے کے قریب ہی پھلوں کے باغات تھے۔ کمرے کے اندر آنٹ کلوئی رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ یہ انکل ٹام کی بیوی تھی۔ مسٹر شیلبی کے گھر میں کھانا پکاتی اور ایسا شاندار کہ سب ہی تعریف کرتے۔ اس کے چہرے سے اطمینان نظر آ رہا تھا۔ لکڑی کے بینچ پر اس کے 2 بچے حیرانی سے تیسرے چھوٹے بچے کو چلنے کی کوشش میں مصروف دیکھ رہے تھے۔ چولہے میں کچھ پک رہا تھا۔ انکل ٹام بھی وہاں موجود تھے، مکمل افریقی، بہت صحت مند، چہرے سے سنجیدہ اور عقل مند لگنے والے، رحم دل اور نیک انسان۔ اس وقت تختی پر ABC لکھ رہے تھے۔ 13 سال کا صحت مند بچہ جو ان کے مالک کا بیٹا تھا انہیں لکھنا پڑھنا سکھا رہا تھا۔ نہیں انکل ٹام، اس طرح نہیں، جی کو اس طرح نہیں لکھتے، اس طرح تو کیو بن جاتا ہے، اس طرح جی اور اس طرح کیو۔ آنٹ کلوئی نے اسے کیک نکال کر دیا۔
بچے غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے کہا انہیں بھی دے آنٹ کلوئی۔ بچوں کو بھی دے دیا گیا، انہوں نے جلدی جلدی کھا لیا۔ انکل ٹام اور آنٹ کلوئی نے اپنے مالک کے بچے کی تعریف کی کہ وہ کتنا قابل ہے، کتنی آسانی سے لکھ پڑھ سکتا ہے۔ دوسری طرف مسٹر شیلبی نے اپنی بیوی کو بتایا کہ قرض اتارنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ انکل ٹام اور چھوٹے بچے ہیری کو فروخت کر دیا جائے۔ مسز شیلبی حیران پریشان تھیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح ٹام اور ہیری کو نہ جانے دے، مگر کوئی دوسرا راستہ موجود نہ تھا۔ ایلائزا جو پہلے ہی اپنے شوہر کی باتوں سے پریشان تھی، چپکے سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ زمین اس کے پیروں سے نکل گئی۔ ماں اپنے بچے سے کس طرح جدا ہو سکتی تھی؟ گھبراہٹ میں بچے کے پاس گئی، کچھ لمحے سوچا کہ کیا کرے، اور پھر وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ سامان لیا۔ بچہ بھی پریشان تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسے بتا دیا کہ اگر وہ وہاں سے نہیں جائیں گے تو بچہ کوئی اور شخص لے جائے گا۔ شدید سردیوں کے موسم میں پہلے اس نے مناسب سمجھا کہ انکل ٹام سے ملے۔ انکل ٹام اور آنٹ کلوئی جو ہمدرد دل رکھتے تھے کو سب باتیں بتائیں۔ یہ بھی بتا دیا کہ انکل ٹام بھی فروخت کر دیے گئے ہیں اور انہیں بھی وہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ انکل ٹام اس بات کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے، سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ آنٹ کلوئی بھی سخت پریشان تھیں۔ اس پریشانی کے وقت میں بھی ایلائزا اور انکل ٹام نے اپنے مالکوں سے ہمدردی کی۔ ایلائزا بولی اگر بات میرے ننھے ہیری کی نہ ہوتی تو میں کبھی بھی مالک سے بے وفائی نہ کرتی۔ انکل ٹام نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بھاگنے پر مالک کو سب کچھ فروخت کرنا پڑ جائے۔ میں قربانی دوں گا اور خوش ہوں گا اگر میرے فروخت ہونے سے مالک کا مکان بچ جائے، لیکن اسے بھی اپنی بیوی بچوں سے جدا ہونے کا دکھ اس قدر زیادہ تھا کہ وہ رو رہا تھا۔ انکل ٹام اور آنٹ کلوئی نے وعدہ کیا کہ وہ ایلائزا کے شوہر جارج کو سب کچھ بتا دیں گے۔ ایلائزا سرد رات میں بچے کو سنبھالے دریا کی جانب سفر کر رہی تھی، جسے عبور کر کے وہ کینیڈا جا سکتی تھی، جہاں غلامی کا تصور نہ تھا۔ صبح سب کو علم ہو گیا کہ ایلائزا فرار ہو چکی ہے۔ مسز شیلبی خوش تھیں، جبکہ ہیلی جس نے ایلائزا کو خریدا تھا بے حد غصے میں تھا۔ دو آدمی سیم اور اینڈی کو لے کر ایلائزا کی تلاش میں گیا، مگر وہ عقل مند تھے، جانتے تھے کہ ان کی نیک دل مالکن چاہتی ہیں کہ ایلائزا اس کے ہاتھ نہ آئے۔ چنانچہ طویل راستے سے سفر کیا۔ ہر وہ طریقہ جس سے وقت گزارا جا سکتا ہو انہوں نے آزمایا، اور کافی دیر بعد وہ دریا کے کنارے اس جگہ پہنچے جہاں ان کا خیال تھا کہ ایلائزا موجود ہوگی، اور واقعی وہاں ایلائزا موجود تھی۔ وہ مشکل راستہ طے کرتی، بچے کو سنبھالتی دریا کے کنارے پہنچی تاکہ اسے عبور کر کے کینیڈا میں داخل ہو سکے، مگر اس کی بدقسمتی کے دریا میں برف جمی ہوئی تھی۔ برف کے بڑے بڑے ٹکڑوں کی وجہ سے کشتیاں بھی سفر نہیں کر رہی تھیں۔ ایک نزدیکی ہوٹل میں گئی جہاں سے علم ہوا کہ برف کی وجہ سے کشتیوں کو خطرہ ہوتا ہے۔ ہوٹل کی مالکن نے ایلائزا کی خراب حالت دیکھتے ہوئے اسے آرام کرنے کا کہا۔ ایلائزا پریشان تھی کہ کیا کرے۔ پھر ایک اور پریشانی، اسے ہیلی، سیم اور اینڈی نظر آ گئے۔ سیم نے اسے دیکھا اور اشارہ کیا کہ چھپ جائے۔ گھبراہٹ میں اس نے ہیری کو اٹھایا اور دریا کی طرف بھاگی۔ ہیلی نے اسے دیکھ لیا، تیزی سے گھوڑا اس کے پیچھے دوڑایا، مگر ایلائزا تو جیسے پاگل ہو چکی تھی۔ بچے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے وہ دریا میں موجود برف پر چھلانگ لگا چکی تھی۔ برف کا ٹکڑا اس کے بوجھ سے ٹوٹنے لگتا تو دوسرے پر چھلانگ لگاتی۔ اس کے جوتے ٹوٹ چکے تھے، کپڑے پھٹ رہے تھے، پیر زخمی ہو رہا تھا اور خون کے نشان برف پر بنتے جا رہے تھے، مگر وہ بچے کو مضبوطی سے پکڑے زخمی پیر اور تھکے ہوئے جسم کے ساتھ برف پر بھاگ رہی تھی۔ ہیلی، سیم اور اینڈی جو کچھ دیکھ رہے تھے وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس نے اوہایو دریا کو پار کر لیا۔ ایک آدمی نظر آیا، اس سے التجا کی کہ اسے دوبارہ واپس نہ بھیجا جائے اور بے ہوش ہو گئی۔ اس آدمی کو اس مجبور مگر بہادر عورت پر بے حد ترس آیا۔ وہ آدمی ترس کھا رہا تھا اور ہیلی اور غصے میں تھا کہ عورت فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔
سیم اور اینڈی نے واپس جا کر اپنی مالکن کو بتایا کہ کس طرح بہادر عورت فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ مسز شیلبی بے حد خوش تھیں۔ جن لوگوں کے پاس ایلائزا آئی تھی وہ نیک دل تھے، سمجھ گئے کہ بچے کو ماں سے جدا کر کے ظلم کیا جا رہا تھا، اسی لیے تو اس عورت نے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خطرناک برف پر پیدل بھاگتے ہوئے دریا عبور کیا، جس کی وجہ سے پیر شدید زخمی ہو گئے۔ وہ ایلائزا کی حالت دیکھ کر پریشان تھے اور فیصلہ کر چکے تھے کہ اگرچہ کینیڈا بہت دور ہے مگر وہ اسے وہاں ضرور پہنچائیں گے۔ کینیڈا میں برطانیہ کی حکومت تھی اور اسی لیے وہاں غلامی منع تھی، مگر امریکہ میں غلامی کی اجازت تھی۔ انکل ٹام کو لے جانے کے لیے ہیلی اس کے کیبن میں پہنچ چکا تھا۔ سب رو رہے تھے، حیران تھے کہ خدا ان کی مدد کیوں نہیں کر رہا۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے مالکوں کے ساتھ وفاداری کی، مگر وقت پڑنے پر وہی مالک انہیں بیچنے کے لیے تیار تھے۔ اگرچہ انہیں مالکوں پر غصہ تھا مگر جلد ہی مسز شیلبی وہاں آئیں اور رونے لگیں۔ سب سمجھ گئے کہ وہ نہیں چاہتی کہ انکل ٹام کو خود سے جدا کریں مگر مجبور ہیں۔ سب ان کے ساتھ رو رہے تھے۔ اب انہیں مسز شیلبی سے کوئی شکایت نہ تھی۔ ہیلی نے اس انکل ٹام کو جس کی ایمانداری اور نیکی کی سب گواہی دیتے تھے زنجیریں پہنا دی۔ ایک غلام تو بھاگ چکی ہے، میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا۔ مسز شیلبی نے بھی اسے درخواست کی کہ ایسا نہ کرے مگر وہ نہ مانا۔ اسے یہ بھی کہا گیا کہ جلد ہی انکل ٹام کو دوبارہ خرید لیا جائے گا۔ ہاں، خریدنا اور بیچنا میرا کاروبار ہے، جس کاروبار میں مجھے زیادہ منافع ملے گا وہ میں ضرور کروں گا۔ انکل ٹام زنجیروں میں بندھے اس کے ساتھ جا رہے تھے۔ مسٹر شیلبی کے بیٹے جارج کو جب معلوم ہوا کہ انکل ٹام کو لے گئے ہیں تو جلدی سے پیچھے گیا، ان سے ملا اور کہا کہ اس ہیلی کو مار کر آپ کو آزاد کرواؤں گا۔ انکل ٹام نے سختی سے اس بات سے منع کیا تو اس نے کہا کہ وعدہ کرتا ہوں آپ کو آزاد کرواؤں گا۔ انہیں زبردستی رقم دی اور انکل ٹام کے سمجھانے پر انہیں ہیلی کے ساتھ جانے دیا۔ انکل ٹام نے اسے نصیحت کی کہ اپنے والدین کی ہمیشہ خدمت کرے۔ اس نے ہیلی سے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے، غلاموں کو بیچتے ہو۔ اس نے جواب دیا تم لوگ جو انہیں خریدتے ہو انہیں بھی شرم آنی چاہیے۔ راستے کی تکلیفیں برداشت کرتے زنجیروں میں جکڑے انکل ٹام کو بالآخر ایک جگہ دوسرے غلاموں کے ساتھ قید کر دیا گیا۔ انہیں جانوروں کی طرح رکھا جاتا، پھر بحری جہاز میں سوار کروا دیا گیا۔ مسافر امیر تھے، خوشحال تھے، مگر غلاموں کی حالت جانوروں سے بھی بدتر، نہ خوراک نہ لباس۔ مسافر غلاموں کو دیکھتے اور افسوس کا اظہار کرتے۔ ان مسافروں میں سے ایک کی ننھی خوبصورت بچی اپنے پھل اور مٹھائیاں ان غلاموں کے پاس لاتی۔ ایوا اس کا نام تھا۔ جلد ہی خوش مزاج انکل ٹام سے اس کی دوستی ہو گئی، اور اس دوستی میں اس وقت اضافہ ہوا جب ایوا پانی میں گری تو انکل ٹام نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پانی میں چھلانگ لگا کر اسے بچا لیا۔ ایوا کے والد نے شکریہ کے طور پر ہیلی کو منہ مانگے دام دے کر انکل ٹام کو خرید لیا۔ انکل ٹام نے اپنے نئے مالک اور ان کی ننھی بچی کو بے حد پسند کیا۔ اب وہ ان کا غلام تھا اور ان کے ساتھ ان کے گھر کی جانب سفر کر رہا تھا۔ دوسری طرف ایلائزا اپنے ننھے بچے ہیری کے ساتھ کینیڈا کی طرف جا رہی تھی۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اچھے لوگ اسے ملے جنہوں نے اس کی ہر طرح سے مدد کی۔ قانون کہتا تھا کہ غلامی درست چیز ہے اور لوگ غلام رکھ سکتے ہیں۔ قانون یہ بھی کہتا تھا کہ اگر کوئی غلام فرار ہو جائے تو اسے سزا ملنی چاہیے، اور جو کوئی اس کی مدد کرے گا وہ بھی جرم میں حصے دار ہوگا۔ مگر پھر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو غلامی کو برا خیال کرتے اور بھاگنے والے غلاموں کی چھپ کر مدد کرتے۔ اگرچہ بعض اوقات انہیں بھی سزا دی جاتی مگر یہ سلسلہ جاری رہتا۔ ایسے ہی لوگ ایلائزا کی مدد کر رہے تھے تاکہ وہ کینیڈا پہنچ کر آزادی کی زندگی بسر کر سکے، جو کہ اس کا پیدائشی حق تھا۔ راستے میں ایک نیک دل انسان نے کچھ کوشش کر کے اس کے شوہر جارج کا بھی پتہ چلوا لیا کہ وہ بھی اپنے مالک سے فرار ہو کر اسی علاقے میں آ رہا ہے۔ یہ خبر ایلائزا کو دی کہ اس کی اپنے شوہر سے ملاقات ہونے والی ہے تو اس غریب عورت کو یقین ہی نہ آتا تھا
کہ قسمت اس پر اتنی مہربان ہو سکتی ہے۔ قسمت واقعی ان پر مہربان تھی، کیونکہ میاں بیوی اور بچہ ایک مرتبہ پھر ایک ساتھ تھے۔ انکل ٹام کی نئی زندگی نئے گھر میں شروع ہوئی۔ مالک بے حد اچھا اور مہربان، مگر مالکن چڑچڑی اور غلاموں پر ظلم کرنے والی۔ کبھی بھی یہ برداشت نہ کرتی کہ اس کی بچی ایوا کسی سیاہ فام غلام کو پیار کرے یا اس کے قریب جائے۔ وہ گھر کے معاملات پر بھی دھیان نہ دیتی، جس کی وجہ سے ایوا کی آنٹی گھر کی دیکھ بھال کرتی۔ انکل ٹام ایوا سے بے حد پیار کرتے۔ وہ دونوں اکٹھے کھیلتے اور ایک دوسرے سے بے حد محبت کرنے لگے تھے۔ اس گھر میں انکل ٹام سمیت سب غلاموں کا بہت خیال رکھا جاتا۔ اچھا کھانا، اچھے کپڑے سب کو ملتے۔ انکل ٹام نے اپنے نئے مالک کے ساتھ بھی اسی طرح نیک نیتی سے کام کیا جس طرح مسٹر شیلبی کے ساتھ کرتا تھا۔ ہمیشہ کوشش کی کہ ان کی دولت، ان کے سامان کی حفاظت کرے، انہیں اچھے مشورے دے۔ ہر طرح کا سکون انکل ٹام کو حاصل تھا۔ صرف دکھ تھا تو اپنی بیوی بچوں کا، جو ہمیشہ یادوں میں ساتھ رہتے۔ ایک مرتبہ جتنا انہیں لکھنا آتا تھا اتنا خط اپنی بیوی کو لکھا۔ ایوا نے چھوٹی عمر ہونے کے باوجود ان کی مدد کی۔ انکل ٹام کو یقین تھا کہ ایک دن جارج شیلبی اپنے وعدے کے مطابق انہیں واپس اپنے بیوی بچوں کے پاس لے جائے گا۔ آنٹ کلوئی کو وہ خط ملا۔ جس قدر وہ خوش ہوئیں وہی جانتی تھی۔ مسٹر شیلبی اور ان کی بیوی کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے پھر سوچا کہ کسی طرح انکل ٹام کو واپس لے آئیں، مگر یہ کسی طرح ممکن نظر نہ آتا تھا۔ آنٹ کلوئی نے تجویز پیش کی کہ اسے اجازت دی جائے کہ دوسرے گھر میں جا کر کھانے پکائے اور اپنی کمائی سے انکل ٹام کو آزاد کروا لے۔ جو رقم مجھے ملے گی وہ میں جمع کروں گی اور 4-5 سال کی کمائی سے ٹام آزاد ہو جائے گا۔ مسز شیلبی نے اس چیز کی اجازت دی اور کہا کہ ان کے پاس جتنی رقم ہوگی وہ بھی انکل ٹام کو آزاد کروانے کے لیے دے دے گی۔ اسی وقت انکل ٹام کو خط لکھا گیا کہ جلد ہی وہ اپنے بیوی بچوں کے پاس ہوں گے۔ یہ خط بھی انکل ٹام کو مل گیا۔ وہی جانتے تھے کہ یہ خط ان کے لیے کتنا بڑا سرمایہ تھا، انمول تحفہ۔ اگرچہ جارج اور ایلائزا ایک دوسرے کے ساتھ تھے، بے حد خوش تھے، مگر وہ اپنی منزل کینیڈا سے ابھی بہت دور تھے۔ ان کی تلاش جاری تھی۔ پکڑے جانے پر موت بھی ان کا مقدر بن سکتی تھی۔ چنانچہ فوری طور پر کینیڈا کی طرف سفر شروع کیا۔ رات کو سفر کرتے۔ ہیلی کے بھیجے گئے غنڈے ان کا مسلسل پیچھا کر رہے تھے۔ جارج اور ایلائزا کے ہمدرد ان کی پوری مدد کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ تو گولیوں کا تبادلہ بھی ہو گیا، مگر جب دشمنوں نے دیکھا کہ مقابلہ زبردست ہے تو وہاں سے بھاگ گئے۔ کینیڈا کی جانب سفر دوبارہ شروع ہوا۔ ایوا کے گھر میں جو غلام تھے ان میں انکل ٹام تو نیک تھے، باقی غلام جب موقع ملتا مالک کا نقصان کرتے، چیزیں چراتے، ان کی عادتیں درست کرنے کی کوششیں کی جاتی رہیں، انہیں مذہب کی تعلیم دی جاتی۔ ایک دفعہ تو ایک غلام سیاہ فام بچی نے کہا کہ جب تک مجھے نہیں مارا جاتا میں غلط کام کرتی رہوں گی، میں بہت بری ہوں۔ یہی میری پہلی مالکن بھی کہتی تھی۔ جب اسے مارا جاتا تو بولتی آپ کو تو مارنا بھی نہیں آتا۔ ایوا کے گھر میں رہتے ہوئے انکل ٹام کو 2-3 سال گزر گئے۔ وہ ایوا سے بہت محبت کرتے، مگر پھر وہ بیمار ہو گئی، لگتا تھا مر جائے گی۔ اس نے اپنے ابو سے کہا کہ میں جا رہی ہوں، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ ابو، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، مجھے ایک تحفہ دے دیں، سب غلاموں کو آزاد کر دیں، بلکہ دوسروں سے بھی کہیں کہ غلام انسان ہیں، انہیں آزادی کا حق حاصل ہے۔ اس کے ابو نے اس بات کا وعدہ کیا۔ ایوا نے سیاہ فام غلام بچوں کو بھی کہا کہ اگرچہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے مگر انہیں اچھے بچوں کی طرح رہنا چاہیے۔ ان بچوں نے بھی وعدہ کیا کہ وہ اب شرارتیں نہیں کریں گے۔ انکل ٹام نے بیماری کے دوران ایوا کا بہت خیال کیا، ساری رات اس کے بستر کے قریب بیٹھے رہتے۔ پھر ایک دن وہ مر گئی۔ سب لوگ اداس تھے۔ ایسی پیاری بچی کو یاد کر کے بہت دن تک لوگ روتے رہے۔ اس کے ابو نے وعدے کے مطابق سب غلاموں کو آزاد کر دیا۔ انکل ٹام کو بھی کہا گیا کہ وہ اپنے گھر جا سکتے ہیں۔
انہیں گھر جانے کی خوشی تھی، مگر اب اپنے نئے مالک کو چھوڑنے کا افسوس بھی۔ پریشانی اور دکھ میں اس وقت اضافہ ہو گیا جب اس نیک دل مالک کو سخت زخمی حالت میں گھر لایا گیا۔ حادثے میں وہ شدید زخمی ہو گئے تھے اور مرنے والے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ مر گئے۔ ان کی بیوی، جو غلاموں سے نفرت کرتی تھی، نے شوہر کے مرنے کے بعد بیٹی اور شوہر کی خواہش کی پرواہ نہ کی اور کہا کہ غلاموں کو آزادی نہیں ملے گی بلکہ انہیں کسی اور کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ٹام کے لیے یہ حکم ناقابل برداشت تھا۔ نئی مالکن نے کسی کی بات نہ مانی۔ اسے یاد کروایا گیا کہ اس کے شوہر اور بیٹی کی کیا خواہش تھی، مگر وہ تو اپنے شوہر سے بھی ناراض تھی۔ کہا کہ اس نے میرا کون سا خیال کیا کہ میں اس کی وصیت پوری کروں۔ غلاموں کو دوبارہ بیچ دیا گیا۔ ایک آدمی نے انکل ٹام کا اس طرح جائزہ لیا جیسے جانوروں کا لیتے ہیں۔ یہ بہت برا مالک تھا۔ ایک بار پھر انکل ٹام کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ اب اسے کھیتوں میں کام کرنا تھا۔ اسے کوڑے مارے جاتے اور دن رات سخت مشقت لی جاتی۔ نہ کھانا ملتا نہ پانی۔ ایک تو بیوی بچوں سے دوری، دوسرے بہت ہی برے حالات۔ جانوروں سے بھی زیادہ برا سلوک ان سے ہو رہا تھا۔ شدید مارا جاتا۔ جب کوئی دوسرا بیمار ہوتا تو انکل ٹام اس کا بھی کام کرتے تاکہ دوسرے کو آرام مل سکے، اگرچہ اس وجہ سے بھی انہیں کوڑے مارے جاتے اور کہا جاتا کہ کسی دوسرے کی مدد نہیں کرنی۔ وہاں پر 2 غلام عورتیں بھی تھیں جن کو بہت مارا پیٹا جاتا۔ انکل ٹام ان کی مدد کرتے تو ان پر بھی کوڑے برسائے جاتے۔ ایک عورت نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے مالک کو قتل کر دے گی۔ انکل ٹام نے کہا، مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا، برداشت کرو یا پھر یہاں سے فرار ہو جاؤ۔ دونوں غلام عورتیں فرار ہو گئیں۔ انکل ٹام کو اس بات کا علم تھا مگر کسی کو نہ بتایا۔ عورتوں کو تلاش کیا گیا مگر وہ نہ ملی۔ انکل ٹام کو کوڑے مارنے شروع کیے کہ وہ بتائیں عورتیں کہاں ہیں۔ وہ مار کھاتے رہے مگر کچھ نہ بولے۔ ایلائزا اور جارج کا کینیڈا کی طرف سفر جاری تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو کپڑوں وغیرہ سے کافی تبدیل کر لیا تھا تاکہ جو لوگ ان کی تلاش میں ہیں انہیں پہچان نہ سکیں۔ بچہ حیران تھا کہ اس کے امی ابو اتنے تبدیل کیوں نظر آ رہے ہیں۔ وہ کشتی میں سوار تھے اور انہیں کینیڈا دور سے نظر آ رہا تھا۔ پھر بالآخر ان کی منزل کینیڈا آ گئی۔ وہ جگہ جہاں انہیں کوئی غلام نہیں بنا سکتا تھا، اب وہ آزاد تھے۔ مسٹر شیلبی کی خواہش تھی کہ انکل ٹام ان کے پاس واپس آئیں مگر وہ بیمار ہوئے اور مر گئے۔ مسز شیلبی اور ان کے بیٹے جارج نے باپ کی خواہش کے مطابق انکل ٹام کو تلاش کیا۔ ان کے مالک سے بھی ملاقات ہوئی جو انکل ٹام کے لیے سخت غصے میں تھا۔ جارج بھی غصے میں آ گیا مگر غصہ برداشت کیا اور چھپ کر انکل ٹام سے ملاقات کی جن کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ بے ہوش تھے۔ ہوش میں آئے، جارج کو پہچان لیا، خوش ہوئے اور بولے، تمہیں دیکھ لیا، اب آسانی سے مر سکتا ہوں۔ جارج سے بیوی بچوں کا پوچھا اور کہا کہ ان سے کہنا میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، دوسری دنیا میں ان سے ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ مر گئے۔ جارج نے ان کی قبر تیار کی، اس پر نام بھی لکھنا چاہتا تھا مگر ایسا نہ کر سکا۔ اسے شرمندگی تھی، افسوس تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید انکل ٹام، اس کے خاندان ان کی وجہ سے ہی مرے ہیں۔ آج اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ غلامی کے نتائج کتنے بھیانک ہو سکتے ہیں۔ کتنے اچھے لوگ غلام بن کر اپنے پیاروں سے دور ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ وہ دیر تک انکل ٹام کی قبر پر روتا رہا۔ واپس آیا تو کسی کو علم نہ تھا کہ انکل ٹام مر گئے ہیں۔ ان کی بیوی اور بچے اس انتظار میں تھے کہ جارج انکل ٹام کو لے کر آئے گا۔ جارج نے ان سے جھوٹ بولا کہ انکل ٹام دوسرے ملک جا چکے ہیں، مگر آنٹ کلوئی نے کہا نہیں، انہیں قتل کر دیا گیا ہے، میں جانتی ہوں۔ مسز شیلبی اسے تسلی دے رہی تھیں، وہ دونوں رو رہی تھیں۔ جارج نے آنٹ کلوئی کو انکل ٹام کے آخری الفاظ سنائے، پھر سب ملازموں کو بلایا اور کہا کہ وہ سب آزاد ہیں۔ کچھ غلام اتنے اچھے تھے کہ انہوں نے کہا مالک ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، مگر جو یہاں رہے گا اسے تنخواہ ملے گی، وہ آزاد ہوگا کہ جب دل چاہے جہاں دل چاہے جا سکتا ہے۔
آج کے بعد اس گھر میں کوئی غلام نہیں۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ناولز اردو ترجمے میں سننا چاہتے ہیں اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔